السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سے بھی بخیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور الحمدللہ نکاح کی عنوان پر میرا پوشائی کر رہا ہوں، اور طریقہ نکاح اور طریقہ رخصتی کا بیان کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی بات چل رہی ہے کہ آیا کہ فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس کا بیان چل رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ موضوع آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، نچلے کے بٹن کو بیل آئکن کیجئے۔ بات سمجھ میں آپ اس کو لائک شیئر کیجئے، جو بات سمجھ میں نہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وقتاً فوقتاً جواب دوں گا۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی کے صرف دستخط کر دینے سے اجازت ہوتی ہے؟ سوال: 15 دن پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت وکیل نے مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کرا لیے۔ یہ نہیں پوچھا آپ کو فلاں لڑکا قبول ہے؟ اب میں بہت پریشان ہوں۔ آج صرف دستخط کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے یا وکیل کی طرف سے پورا جملہ بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور کیا لڑکی کو بھی 3 مرتبہ منہ سے قبول ہے بولنا پڑتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ دستخط کرنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، بشرطیکہ لڑکی پر جبر نہ کریں اور وہ اپنی مرضی سے کرے۔ یہ بات میں واضح کر دوں، نکاح نامے پر دستخط میں نے کسی دباؤ یا زور دینے پر نہیں، بلکہ اپنی مرضی اور ہوش و حواس میں کیے تھے۔ جب آپ لڑکی کی طرف سے نکاح کی اجازت دی جاتی ہے اور بغیر جبر و اجراء کے دستخط کر دینے سے بھی اجازت ہو جاتی ہے، اس سے نکاح صحیح ہے۔ دستخط کرنے کے بعد لڑکی کا 3 بار منہ سے قبول ہے کہنا ضروری نہیں۔ اگر لڑکی دستخط کر دے نکاح نامے کے اوپر، لڑکے کے دستخط اس کے اوپر موجود ہیں، تو 3 مرتبہ اگر اس کے اوپر جبر نہ کیا گیا ہو، تو اگر لڑکی کے اوپر جبر نہیں کیا گیا، اس کے دستخط موجود ہیں اس کے اوپر نکاح نامے کے اوپر، تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ قبول ہے 3 مرتبہ اس سے کہا جائے، کیونکہ اس کا دستخط کا ہونا نکاح نامے کے اوپر تو اس کا قبول اس کے طرف سے رضامندی کا ثبوت ہے، گویا کہ وہ راضی ہے۔ گویا کہ یہ ایک طرف سے قبول ہونا جو لفظ ہے، وہ گویا کہ وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا جو اس نے دستخط کیے ہیں، کیونکہ یعنی کہ دستخط کا ہونا یہ کیا ہے؟ لڑکی کا رضامند ہونے کی دلیل ہے۔ نکاح لڑکی کے قبول کیے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ سوال: ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت پیار کرتے تھے اور دونوں کا شادی کا بھی ارادہ تھا۔ جب یہ سب کچھ لڑکی کے والدین کو معلوم ہو تو لڑکی کے والدین نے لڑکی کی شادی دوسرے لڑکے سے کروا دی۔ جب کہ لڑکی کا نکاح ہونے لگا تو لڑکی نے وکیلوں اور گواہوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کے باپ نے جھوٹے وکیلوں گواہوں کے ساتھ سیٹ کر دیا۔ اسی جھوٹی گواہوں سے مولوی صاحب سے نکاح پڑھوا لیا۔ بتائیں یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز، اور ان دونوں نے میاں بیوی کی اولاد جائز ہوگی یا نہیں؟ جواب: عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح کو قبول کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کی تحریر کردہ صورت میں لڑکی نے نکاح کی اجازت بھی نہیں دی اور نکاح ہونے کے بعد اس کو مسترد کر دیا تو نکاح نہیں ہوا۔ البتہ نکاح کے بعد اگر لڑکی نے زبان سے اس نکاح کو مسترد نہیں کیا تھا بلکہ خاموش رہی، پھر جب لڑکی کو رخصت کیا گیا تو وہ چپ چاپ رخصت ہو گئی اور جس شخص سے جس کا نکاح کیا تھا اس کو میاں بیوی کے تعلق کی اجازت دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے والدین کے کیے ہوئے نکاح کو عملاً قبول کر لیا، لہٰذا نکاح صحیح ہو گیا اور اولاد بھی جائز ہے۔ اگر اس کی لڑکی کی رضامندی نہیں لی گئی بلکہ جعلی گواہان کے ذریعے سے اس کے نکاح کر دیا گیا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ لڑکی کو معلوم ہو اور اس نے رخصتی بھی کر لی اور جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی قائم کر لیے، تو اس کا یہ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ لڑکی کیا ہے، وہ اس رشتے کے اوپر اس رشتے سے کیا راضی ہے، تو اس کا پھر آگے اس کا جو بعد میں جو اولاد وغیرہ ہوگی وہ کیا اولاد بھی صحیح ہوگی۔ صرف نکاح نامے پر دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا بلکہ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ضروری ہے۔ سوال: مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کورٹ میں شادی کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کورٹ گئے۔ کورٹ کے باہر جو ٹائپسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے حلف نامے کے فارم پر نکاح نامہ ٹائپ کروایا اور میں نے دستخط کیے، جبکہ میرے شوہر نے دستخط نہیں کیے۔ اس نے اس کے بارے میں کہا کہ میں مجسٹریٹ کے دستخط کے بعد دستخط کروں گا، تمہیں
مجسٹریٹ کے سامنے حلف دینا پڑے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن کہنے لگے کہ تم کو کورٹ نہیں جانا پڑے گا۔ میں نے ایک وکیل سے کہا بات کر لو، فیس لے کر مجسٹریٹ کے سائن کرا دے گا۔ وہ گئے اور مجسٹریٹ کے سائن کروا کے لے کر آئے۔ کہنے لگے اب تم میری بیوی ہو گئی، بیوی کے حقوق ادا کرو۔ میں نے کہا کہ یہ تو کوئی نکاح نہیں ہوا۔ کہنے لگے دو گواہوں کے سامنے دستخط کر دیے، یعنی دو گواہ کے سامنے اقرار کر لیا، اس لیے نکاح ہو گیا۔ دو گواہ ٹائپسٹ تھے، جبکہ ان دونوں کے دستخط نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت نہ ہی میرے شوہر کے دستخط ہوئے۔ ہم دونوں میں بحث ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں نکاح نہیں ہوا، وہ کہتا نہیں کہ نکاح ہو گیا۔ جواب: جو صورت آپ نے لکھی ہے اس سے نکاح نہیں ہوا۔ نکاح میں فریقین کی طرف سے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوا کرتا ہے، جو نہیں ہوا۔ اب تک آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ناجائز کیا، آئندہ حرام سے بچنے کے لیے باقاعدہ نکاح کر لیجیے۔ اور جیسے کہ کہا گیا کہ کوئی کورٹ وغیرہ میں جاتا ہے اور وہ لڑکا اپنے سائن وغیرہ نہیں کرواتا، لڑکی کے دستخط کرواتا ہے، بٹ ٹیسٹ پہ جو ہوتا ہے سامنے اس سے نکاح نامہ لے کر اس کو گواہ بنا کے اس کو کہتے ہیں گواہ بنا لیا۔ اب اس سے کہتے ہیں کہ میں گواہ کے سامنے میں آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ نہ اس نے ایجاب کیا، نہ اس نے لڑکی نے قبول کیا، نہ وہ، تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔ بلکہ جب تک کہ وہ ایجاب و قبول نہیں کریں گے، ان دونوں کو گواہان نہیں بنائیں گے، جب اس وقت تک کیا نکاح نہیں ہوگا۔ خالی اس طرح کر لینا، نکاح فارم لے کر آ جانا اور اپنا دستخط بھی نہ ہو، لڑکی کے دستخط بھی نہ ہو، اور اس سے سامنے وہ بعد میں بات آگے کہے کہ میں نے ٹائپسٹ ہے جو بھی موجود تھا اس وقت 2 بندے، اور جن سے نکاح فارم لیا جائے ان کو گواہ بنا کے میں نے آپ سے نکاح کر لیا، اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ جب تک کہ دونوں ایجاب و قبول نہیں کریں گے گواہان کے سامنے، چاہے گواہان کوئی بھی ہوں، تو اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوتا۔ سوال: میری ایک دوست اپنی مرضی سے ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ لڑکا اسے خلوص دل سے چاہتا ہے۔ دونوں بالغ تھے لیکن اس کام کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، اس لیے دونوں نے رمضان کے 27ویں شب قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کے جسم کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ اب اسی دن کے بعد وہ دنیا والوں سے چھپ کر باقاعدہ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب و سنت میں کہیں اس قسم کا نکاح جائز ہے یا زنا کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جواب: نکاح کے لیے 2 گواہان کے سامنے ایجاب قبول کرنا شرط ہے۔ جو صورت آپ نے لکھی ہے اس سے نکاح نہیں ہوا، بلکہ وہ فعل حرام کے مرتکب رہنا چاہیے کہ اس فعل حرام سے توبہ کریں اور والدین کی اجازت سے باقاعدہ نکاح کر لیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو کیونکہ اس طرح نکاح کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو نے نکاح کیا نہ گواہان موجود ہیں، کیونکہ گواہان کا ہونا اور ایجاب و قبول ہونا دونوں شرط ہیں۔ نہ ایجاب و قبول پایا گیا، نہ گواہان پایا گیا۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ 2 گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جائے گا۔ جب 2 گواہان موجود ہوں گے، ایجاب و قبول کریں گے، تو اس صورت میں جا کے یہ نکاح ہوگا۔ اور جو انہوں نے یہ مسئلہ جو پیش کیا ہے، صورتحال جو مسئلہ پیش کیا ہے، تو یہ کیا ہے حرام کاری ہے۔ تو ان کو کیا گناہ سے بچنا چاہیے، اپنا آپ کو توبہ استغفار کریں اور اس کے بعد تجدید نکاح کریں۔ 2 گواہان کی موجودگی کے اندر ایجاب و قبول کریں گے، جو کہ شرط ہے۔ یہ اگر پائے گیا ایجاب و قبول، لڑکا ایجاب کرے گا، لڑکی قبول کرے گی، تو اس صورت میں گواہان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا۔ شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں۔ سوال: میرے والد میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اس لیے میں اب تک اپنی والدہ کی زیر کفالت رہ رہی ہوں۔ تو تقریباً 2.25 سال قبل میں نے اپنی والدہ کی اجازت اور رضامندی سے ایک مرد سے بالمشافہہ نکاح ایجاب و قبول کیا۔ نکاح کے گواہ ایک مرد اور ایک عورت میری والدہ ہیں۔ حق میں 1000 روپے مقرر ہوا، جو کہ میرے شوہر نے بروقت ادا کر دیا۔ کیا نکاح منعقد ہو چکا یا نہیں؟ جواب: یہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نکاح میں 2 مردوں کا یا ایک مرد 2 عورتوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایک مرد ایک عورت کی موجودگی میں جو نکاح کیا گیا وہ نکاح فاسد ہے۔ تو نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورت، کیونکہ 2 عورتیں ہیں وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ ان کی گواہی جو ہوتی ہے 2 عورتوں کی، وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو گواہان کی جو فہرست تھی جو وہ پوری نہیں ہوئی، تو جو شرائط تھی شاید نکاح نہیں پایا گیا، یعنی کہ 2 مرد کا ہونا یا ایک مرد 2 عورتوں کا ہونا تو شرط نہیں پائے گا۔ گواہ کا ہونا شرط ہے، 2 مرد یا 2 عورتیں ایک مرد، یہ شرط نہیں پائی گئی تو نکاح نہیں ہوا۔ اگر شرط پائی جاتی 2 مرد ہوتے یا ایک عورت ایک مرد یا 2 عورتیں ہوتی ہیں تو اس صورت میں نکاح ہو جاتا، شرط کے پائے جانے کی وجہ سے۔ سوال: اپنے شوہر کے مسلسل تقاضوں کے باوجود میں نے کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کیا، اس کی وجہ کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں،
نہیں ہے۔ میرا شوہر کا کہنا ہے کہ زن و شوہر کے تعلقات قائم رکھنے کے لیے کم از کم 4 ماہ میں ایک بار تعلق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 کے تحت یہ ایلا ہے، اور 4 ماہ کی مدت گزر جانے کے بعد خود بخود طلاق وقع ہو جاتی ہے اور نکاح باقی نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ واقعی 4 ماہ میں ایک بار تعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ کہ مندرجہ صورت میں ہمارا نکاح اب تک قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟ جواب: آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں، اس کے ٹوٹنے یا باقی رہنے کا کیا سوال ہے؟ ویسے اگر 4 مہینے میں اس سے زیادہ عرصہ میں بیوی کی مقاربت نہ ہو تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ سورہ بقرہ کی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے وہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یا تو شوہر 4 مہینے گزرنے سے پہلے ہی اپنی قسم توڑ دے اور بیوی سے مراقبت کر لے، ورنہ 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کی قسم کھانے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر نے ایسی قسم نہ کھائی تو خواہ کتنے ہی عرصے تک میاں بیوی نہ ملیں، طلاق نہیں ہوتی۔ بیوہ سے اس کی اولاد کی گواہی میں نکاح کر لیا تو جائز ہے؟ سوال: میں نے ایک دور افتادہ گاؤں کا باشندہ ہوں۔ میں نے وہاں ایک بیوہ سے حجاب قبول اور حق مہر مقرر کر کے اس کے 3 جوان بالغ بیٹے اور بیٹی جو کہ بالغ ہیں ان کی گواہ میں نکاح کر لیا اور اپنی بیوی کو لے کر کراچی آ گیا ہوں۔ نکاح کے لیے میں نے مولوی کو نہیں بلایا کیونکہ فساد کا اندیشہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ مجھے دوبارہ مولوی سے نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہے؟ جواب: جو صورت آپ نے لکھی اس کے مطابق نکاح ہو گیا، دوبارہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نکاح کے لیے ضروری یہی ہے کہ ایجاب و قبول ہو اور 2 گواہان موجود۔ تو نکاح کی جو شرط ہے وہ پائی گئی، تو مولوی کا ہونا، جس سے پیچھے بھی مسئلہ نشست کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ مولوی کا ہونا ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ اگر آپ عاقل بالغ ہیں، نکاح گواہان کی موجودگی کے گواہان موجود ہیں، ایجاب و قبول پایا گیا ہے، تو اگر آپ نے کر لیا، ایجاب و قبول کر لیا اور گواہان موجود ہیں جو کہ شرط ہے، تو اگر اس طرح آپ نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا اگر وہ عاقل بالغ ہیں۔ جواب: ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی کہنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ سوال: میں اپنے دل میں خوف خدا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتی ہوں۔ کچھ عرصے پہلے میرے ایک ایسے لڑکے سے بات ہوئی جس کی نیت فتور اور دھوکے بازی تھی، جس بات کے لیے مجھے اور میرے والدین کو اب ہوا۔ مسئلہ یہ کہ میں نے 2 مرتبہ اسے کچھ لوگوں کے سامنے شوہر کہا تھا، اس نے بھی 1 مرتبہ مجھے اپنی بیوی کہا تھا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کہنے سے میرا اس سے نکاح ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو مجھے اس سے نجات کیسے ملے گی؟ کیا اس حالت میں میرا کسی اور کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اس کو 3 مرتبہ اس کے منہ پر بھائی کہنے سے میں آزاد ہو جاؤں گی؟ میں قرآن اور خدا کے حضور اس کو بھائی مان چکی ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ سے التجا کرتی ہوں، آپ مجھے اس سے نجات کی کوئی ترکیب بتا دیں، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جواب: نکاح کے لیے ضروری ہے گواہوں کے سامنے لڑکی اور لڑکے کا حجاب قبول کرایا جائے، خواہ اصالتاً ہو یا وکالتاً۔ بغیر نکاح محض شوہر اور بیوی کہہ دینے سے میاں بیوی نہیں بن جاتے۔ اس لڑکے کے ساتھ آپ کے نکاح کا حجاب قبول نہیں ہوا، اس لیے وہ لڑکا آپ کا شوہر نہیں، ورنہ اس سے غلو خلاصی کی ضرورت ہے۔ آپ دوسری جگہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ اگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے اس کو شوہر کا لڑکے کو اور اس نے آپ کو بیوی کہہ دیا، تو فار ایگزامپل جیسے کہ یہاں پر سوال ہے، تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ ایجاب و قبول نہ پایا جائے۔ جب ایجاب و قبول ہوگا، گواہان موجود ہوں گے، تو اس صورت میں نکاح ہوگا۔ بغیر کسی کو شوہر کہہ دینے سے، میاں بیوی کہہ دینے سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر وہ جہاں چاہیں وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ نکاح خواہ اور ایک دوسرے شخص کو نکاح کا گواہ بنانا۔ سوال: میرے پڑوس والی میری سہیلی ہے، میرا نکاح اس طرح ہوا کہ نکاح والے دن میرے شوہر شام کو ایک مولوی صاحب کے ساتھ آیا، میری سہیلی اس کا شوہر بھی ساتھ تھے۔ اس طرح میرا شوہر، میری سہیلی اور ان کے شوہر 4 آدمی اور ایک مولوی صاحب صرف 5 آدمی تھے۔ شام کو مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا، پھر مٹھائی کو سب کو دی۔ گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے گواہوں کے دستخط نہیں ہوئے، ہم دونوں میاں بیوی نے دستخط کیے تھے، خدا رسول کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا۔ میری سہیلی کہنے لگی تم دونوں نے دستخط کر دیے، بس نکاح ہو گیا، ہم لوگ شامل ہو کر دستخط نہیں کریں گے، ہم لوگ شامل ہو کر دستخط نہیں کریں گے گواہوں کی جگہ، مگر نکاح کے بعد مٹھائی کھا کر وہ لوگ مبارکباد دے کر چلے گئے۔ کیا اس طرح بغیر گواہوں کے ہمارا نکاح ہو گیا؟ جب آپ خود دونوں موجود تھے
تم بھی مولوی صاحب اور سیلی کا شوہر دو آدمی گواہ بن گئے، لہٰذا نکاح صحیح ہو گیا۔ اگر کوئی صلاح کرتا ہے کہ کسی شخص نے عورت نے شادی کری، اس کا ہسبینڈ موجود تھا جس سے نکاح کر دیا، اور اس کے ایک سیلی اس کا ہسبینڈ موجود تھا، اور ایک نکاح خواہ 5 شخص موجود تھے، تو اس کی موجودگی کے اندر دونوں نے دستخط کروا لی نکاح فارم کے اوپر، اور جو گواہان بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ سیلی اس کا شوہر تھا یا سادی صاحب تھے، انہوں نے دستخط نہیں کروائے، تو آئے کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا، کیونکہ جو قاری صاحب ہیں وہ اور جو ان کے شوہر ہیں دونوں کیا ہیں، گواہ بن جائیں گے۔ اگر جو ایجاب و قبول بھی پایا گیا اور گواہان بھی موجود ہیں، قاری صاحب اور ان کے جو سیلی کے شوہر ہیں، تو اس صورت میں نکاح وہ ہو جائے گا، کیونکہ ایجاب و قبول اور گواہان کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے جو کہ شرط ہے، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی مجلس، امید ہے کہ آپ کو موضوع آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک شیئر کیجئے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں ہے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وقتاً فوقتاً جواب دوں گا۔ میرا چینل ہے آپ کے مسائل علوم کا کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔